کہ جلدی سمجھ میں بات نہیں آتی. تو مثالیں جو ہیں وہ مثالیں دی جاتی ہیں سمجھانے کے لیے، حالانکہ یہ عمل کرنے کے لیے نہیں ہے. یہ تو آپ کی مثال عمل کرنے کے لیے تو قرآن حدیث ہے بس، اس کے علاوہ کوئی کسی قصے کہانیوں پر کسی مثالوں پر عمل نہیں کیا جاتا. لیکن مثالیں ہوتی ہیں سمجھانے کے لیے. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا وہ پھر تجھے کانٹے میں سے نکال لے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس نے کہا کہ پھر وہ تجھے گھسے گا، تیری کھال ادھیڑے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر وہ تیرے ٹکڑے کرے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ اس نے کہا پھر وہ کڑھائی میں تیل کھولائے گا. اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر تجھے جو کڑھائی میں ڈالے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ تجھے پوری طرح سے بھونے گا، پھر نکالے گا، پھر آرام سے تجھے کھائے گا. اس نے کہا کیا بات کرتی ہے، ایسے جھپٹا ماری. اس نے جھپٹا مارا، دیکھا باہر پڑی ہوئی. جیسا جیسا وہ بتایا اس نے ٹھیک ویسا ہی ہوا. ایسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا جو کچھ اللہ کے بندوں ویسا ہی ہونا ہے. سمجھ ہاں اسی مثال کی طرح جیسے اس مچھلی کے ساتھ میں ہوا، اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا تو آپ کے ساتھ میں بھی ایسا ہی ہونا ہے. نبی نے اپنی مثالیں دے کے بتا دیا. کہا میری مثال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے لیے، کہہ رہے ہیں میری مثال ایسی ہے جیسے گاؤں میں کوئی آدمی آیا، اس نے کہا کہ ارے گاؤں والوں بھاگو، کچھ بدماش ہیں جو تمہیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس کی آواز سن کر بھاگ گیا وہ تو بچ گیا، اور جو باقی رہ گئے ان کو بدماشوں نے دبوچ لیا، ان کو جان سے مار دیا. میری مثال ایسی ہے کہ میں نے کہا کہ بھاگو تو تمہیں بھاگنا ہے، اگر میں نے کہا کہ یہ ایسا ہے تو تم کو ماننا ہے، تم کو ہر حال میں اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کا کیا حال ہے آپ سمجھیں. قوم میرے بھائی یہ نماز تم ایسی کیوں پڑھتے ہو؟ نبی نے تو رفع الیدین کی تھی. تو کیا جواب دیا جاتا؟ ہاں حدیث صحیح، ان سے کچھ بخاری میں ہے، بولے ہاں بخاری کی حدیث ہے. صحیح مسلم میں ہے، ہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے. بھیا پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟ تو کہ نہیں وہ ایسا ہے ویسا ہے، وہ تھوڑا چار امام چاروں حق پر چاہے کسی پر عمل کرو. پھر نبی کہاں چلے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے؟ چار، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاروں امام پر حق پر ہے، لیکن ماننے والا ایک بھی صحیح ہے. امام کو مانے گا اللہ رسول کو چھوڑ کے تو وہ حق پر رہے گا، حق پر رہے گا. امام چاروں حق پر ہیں، لیکن انہی سے پوچھو اچھا بھیا چاروں حق پر ہیں تو تم یہ بتا دو تم تو ایک امام کے ماننے والے ہو، تو تمہارے یہاں جو دوسرا ہے امام ابو حنیفہ کو ماننے والا اس کو کیوں کافر کہتے ہو؟ تو کہیں گے ہاں وہ فلاں کافر ہو. کہتے نہیں کہتے ہیں یا میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں نہیں کہتے. جب ایک امام کے ماننے والے حق پر نہیں ہیں تو چار امام کے ماننے والے کیسے حق پر ہو جائے؟ تم تو ایک امام کے ماننے والے حق پر نہیں ہو. کیوں؟ کیونکہ تم نے اللہ کو چھوڑا، تم نے رسول کو چھوڑا، تو کیسے حق پر ہے؟ سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لو کانا موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے. تم تو امام کی بات کر رہے ہو. کہا لو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ وحدہ لا شریک کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لو کانا موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ، ایک حدیث میں کہا موسیٰ اور عیسیٰ دونوں نبیوں کا نام لیا، اور یہ اولو العزم نبی ہیں، کہ اگر تم نے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے لگے تو کیا ہوگا؟ ہمارے نبی کو چھوڑ کر اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلے تو کیا ہوگا؟ نبی کیا بتا رہے ہیں؟ کہتے ہیں لو کانا موسیٰ حیا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا میں زندہ ہوتے، وَتَبَعْتُمُوهُ، اور تم ان کی پیروی کرنے لگتے، وَتَرَكْتُمُونِي، اور تم مجھے چھوڑ دیتے، فَضَلَلْتُمْ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تم حق راستے سے بھٹک جاتے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے چلنے والے حق راستے سے بھٹک جائیں، اور نبی کو چھوڑ کر امام کے پیچھے چلنے والے بتاؤ کیسے حق پر رہیں گے؟ بتاؤ مسلمان کیسے حق پر رہیں؟ کیا رہ سکتے ہیں؟ نبی کو چھوڑ کر اگر کسی امام کے پیچھے چلیں تو ہم حق پر رہ سکتے ہیں؟ ہاں اگر وہ بات ہم کو نبی سے نہیں مل رہی ہے تو امام کی بات کو دیکھا جائے گا، لیکن جب نبی سے مل گئی کہ نبی نے ایسے بتایا ہے، اب تمہارے لیے نبی کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا، کسی غیر نبی ہی نہیں بلکہ کسی نبی کی بات ماننا بھی تمہارے لیے حرام ہے. آپ جو ہے حق راستے سے بھٹک جائیں.
بھٹک جائیں گے، حق راستے سے بھٹک جائیں گے. کہا فَضَلَلْتُمْ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو پھر تم حق راستے سے بھٹک جاؤ. سمجھ؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہہ دیا ہے ان باتوں پر عمل کرو، اور جو اللہ وحدہ لا شریک نے کہہ دیا. میں کہا تھا کیسے کہا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کے لیے لے کر آؤ. یہ تو نبی نے کہا. اور جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو نماز کے لیے. بتاؤ تو کیسے تم سے میں پوچھا، تم اپنے بچوں کو تو میں چھوڑتا ہے کیوں؟ تم اللہ سے بھی زیادہ عقل مند بن گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تمہاری عقلیں زیادہ تیز ہو گئی. کیوں؟ تمہارے بچہ پڑھنے جائے گا، ارے بچہ صبح اٹھنے میں مشکل ہو جائے گی، ارے کوئی بات نہیں جلدی سلا دو، ارے صبح کا فجر ہوگی تو کہیں ابھی رہنے دو، نہیں تو وہ اسکول جائے گا تو پھر اس کو وہاں اسکول میں نہیں لگے گی. عقل تمہاری ہے، کیا تمہاری